اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خطبہ نمبر 18 مولا امام امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا بک نہج البلاغہ سے صفحہ نمبر 93-94 سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ مولا متقیان امیر المومنین علیہ السلام نے فتاوی میں علماء کے مختلف الآراء ہونے کی مذمت میں فرمایا۔ جو مختلف آراء دیتے ہیں، مختلف فتاوی دیتے ہیں، علماء ہیں، مجتہدین ہیں، مفتیان ہیں، اور دین خدا ایک ہے، حکم خدا ایک ہے، اللہ تعالیٰ نے اختلاف کا حکم نہیں دیا ہے۔ جو بھی حکم ہے اس میں ظاہر ہے یکسانیت ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ مختلف مفتیان یا مجتہدین اپنی مرضی سے یا اپنی عقل و فہم کے مطابق، اپنے علم کے مطابق یا اپنی جو بھی ہے استنباط ہے یا جو ہے اس کے مطابق فتاوی دیتے رہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں مولا کیا فرماتے ہیں، پہلے ہم وہ پڑھتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، جب ان میں سے یعنی ان علماء میں سے جب ان میں سے کسی ایک کے سامنے کوئی معاملہ فیصلہ کے لیے پیش ہوتا ہے تو وہ اپنی رائے سے اس کا حکم لگا دیتا ہے، اپنی رائے سے اس کا حکم لگا دیتا ہے، اپنی رائے سے حکم نہیں لگانا ہے۔ پھر وہی مسئلہ بعین ہی دوسرے کے سامنے پیش کیا جاتا ہے یا دوسرے کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ اس پہلے کے حکم کے خلاف حکم دیتا ہے۔ اب جب دوسرے مفتی یا عالم یا مجتہد کے سامنے وہی مسئلہ بعین ہی پیش کیا جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، پہلے کے حکم کے خلاف حکم لگا دیتا ہے یا حکم دیتا ہے۔ پھر یہ تمام کے تمام قاضی اپنے اس خلیفہ کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہیں قاضی بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر! یہ بات انتہائی غور طلب ہے کہ وہ خلیفہ جس نے ایسے علماء کو پرموٹ کیا ہے اور سپورٹ کیا ہے، پھر یہ سارے قاضی، اس طرح کے قاضی جو اپنی رائے سے فتاوی دیتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اس اپنے خلیفہ کے پاس جمع ہوتے ہیں جس نے انہیں قاضی بنا رکھا ہے، تو وہ سب کی آراء کو صحیح قرار دیتا ہے۔ اللہ اکبر! وہ خلیفہ سب کی آراء کو صحیح قرار دیتا ہے، حالانکہ ان کا اللہ ایک ہے، نبی ایک اور کتاب ایک ہے۔ انہیں غور تو کرنا چاہیے، کیا اللہ نے انہیں اختلاف کا حکم دیا تھا؟ مولا فرما رہے ہیں کہ انہیں غور تو کرنا چاہیے کہ کیا اللہ نے انہیں اختلاف کا حکم دیا تھا اور یہ اختلاف کر کے اس کا حکم بجا لاتے ہیں، یا اس نے تو حقیقتاً اختلاف سے منع کیا ہے اور یہ اختلاف کر کے عمداً اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں۔ مولا سوالیہ انداز میں پوچھ رہے ہیں، کیا اللہ نے انہیں اختلاف کا حکم دیا تھا اور یہ اختلاف کر کے اس کا حکم بجا لاتے ہیں؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ اختلاف کرو اور یہ سارے اختلاف کر رہے ہیں اور اس کا حکم بجا لا رہے ہیں، یا اس نے یعنی اللہ نے تو حقیقتاً اختلاف سے منع کیا ہے اور یہ اختلاف کر کے آمدن اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہیں، جان بوجھ کر نافرمانی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ بات ہے؟ مولا کا سوال ہے۔ تو یہ علماء اور مجتہدین اور فتاوی دینے والے حضرات اس پہ غور کریں۔ مولا فرماتے ہیں، یا یہ کہ اللہ نے دین کو ادھورا چھوڑ دیا تھا؟ کیا ایسا ہے؟ جبکہ ایسا نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں، یا یہ کہ اللہ نے دین کو
آدھا ادھورا چھوڑ دیا تھا اور ان سے تکمیل کے لیے ہاتھ بٹانے کا خواہش مند ہوا تھا؟ اللہ اکبر! یا یہ کہ اللہ کے شریک تھے کہ انہیں اس کے احکام میں دخل دینے کا حق ہو؟ کیا اللہ نے دین کو ادھورا چھوڑ دیا تھا کہ ان سے تکمیل کے لیے ہاتھ بٹانے کا خواہش مند ہو؟ بہت بڑی بات ہے۔ اور یا یہ کہ اللہ کے شریک تھے کہ انہیں، وہ جو مفتیان ہیں، انہیں اس کے احکام میں دخل دینے کا حق ہو؟ اللہ کے احکام میں کسی کو دخل دینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ اور فرمایا مولا نے اس کے احکام میں دخل دینے کا حق ہو اور اس پر لازم ہو، یعنی اللہ پر لازم ہو کہ وہ اس پر رضامند رہے، یا یہ کہ اللہ نے تو دین کو مکمل اتارا تھا مگر اس کے رسول نے اس کے پہنچانے اور ادا کرنے میں کوتاہی کی تھی؟ یہ بھی ایک سوال کیا مولا نے کہ جب ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے دین کو ادھورا بھی نہیں چھوڑا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ کے کوئی شریک ہوں اور جن سے کوئی طلب کی ہو اللہ نے کہ آؤ میرا ہاتھ بٹاؤ، ایسا بھی نہیں ہے، تو پھر مولا نے سوال کیا ہے۔ کیا سوال کیا ہے مولا نے؟ کہ یا یہ کہ اللہ نے تو دین کو مکمل اتارا تھا مگر اس کے رسول نے اس کے پہنچانے اور ادا کرنے میں کوتاہی کی تھی؟ ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ سوال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسا نہیں ہے تو پھر تمہارے فتووں میں اختلاف کیوں ہے؟ اللہ ایک ہے، رسول ایک ہے، اللہ نے احکام بھی صحیح پہنچائے، رسول اللہ نے بھی مکمل پہنچائے، تو تم تک کیوں نہیں تم پوری تحقیق کرتے؟ اور مولا فرماتے ہیں اللہ نے قرآن میں تو یہ فرمایا ہے کہ ہم نے کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کوتاہی نہیں کی اور اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، اللہ کا فرمان ہے۔ اور مولا یہاں نشاندہی فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کتاب میں کسی چیز کے بیان کرنے میں کوتاہی نہیں کی اور اس میں ہر چیز کا واضح بیان ہے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ قرآن کے بعض حصوں کی تصدیق کرتے ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ چنانچہ اللہ کا یہ ارشاد ہے کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھیجا ہوا ہوتا تو تم اس میں کافی اختلاف پاتے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا بھیجا ہوا ہوتا تو تم اس میں کافی اختلاف پاتے، اور یہ کہ اس کا ظاہر خوشنما اور باطن گہرا ہے۔ قرآن کریم کا ظاہر خوشنما اور باطن گہرا ہے، نہ اس کے عجائبات مٹنے والے اور نہ اس کے لطائف ختم ہونے والے ہیں۔ ظلمت یعنی جہالت کا پردہ اسی سے چاک کیا جاتا ہے، قرآن کریم سے جہالت کا پردہ اسی سے چاک کیا جاتا ہے۔ یہاں پر خطبہ اختتام ہوتا ہے۔ دوستو، غور طلب بات یہ ہے کہ مختلف مفتیان، مختلف مجتہدین ایک ہی مسئلے کے بارے میں، ایک ہی پرابلم کے بارے میں مختلف فتاویٰ دیتے ہیں، اور آگے سے یہ ان کے جو حواری کہہ لیں یا سپوٹران کہہ لیں، ایسے مفتیان کے اور مجتہدین کے جو اپنی رائے سے بات کرتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں، میں مجتہدین کا مخالف نہیں ہوں، میں خود سید علی خامنائی مدظ اللہ العالی کا مقلد ہوں کہ ان کے فتاویٰ کے مطابق دینی احکام پر عمل کرتا ہوں اور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے، اور کہیں سید علی سستانی مدظ اللہ العالی کو بھی فالو کرتا ہوں، جہاں پر مجھے آسانی نظر آتی ہے کہ اس فتویٰ میں ان سے اپنی رائے لے لوں، یا جو فتویٰ مجھ تک سید علی خامنائی صاحب کا نہیں پہنچا ہوتا، یا اس کے بارے میں مجھے
کوئی ایمبیگوٹی ہوتی ہے اور اس سستانی صاحب کا اگر معلوم ہوتا ہے تو میں اس پہ عمل کر لیتا ہوں۔ اب یہ آج میں نے خطبہ پڑھا ہے مولا متقیان امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا، کہ جناب اعلیٰ یہ خطبہ پڑھا ہے اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں۔ یقین کریں کہ پہلے یہی سنتے رہے ہیں لوگوں کی زبانی کہ اختلاف تو حسن ہے جی، اختلاف رائے ہوتا رہتا ہے، مجتہدین کی اپنی اپنی کوشش ہے، ہر کوئی اپنی تحقیق اور اپنے علم کے مطابق پہنچتا ہے ایک مسئلے کے حل پہ اور وہ اس کے مطابق فتویٰ دے دیتا ہے۔ کوئی اور ہے تو وہ کوئی اور طرح سے فتویٰ دے دیتا ہے اور ہم مانتے رہے ہیں، ہم کہتے رہے ہیں ٹھیک ہے ایسا ہے، اور مثال یہی دی جاتی رہی ہے۔ مختلف دنیا میں ڈاکٹرز موجود ہیں، آپ علاج کے لیے کسی کے پاس جاتے ہیں، اس کا نسخہ یوز کرتے ہیں اور پھر آپ کو آرام نہیں آتا تو آپ کسی دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، یا شروع سے ہی آپ 10 ڈاکٹر ہیں اور آپ کو کوئی ایک اچھا لگتا ہے اور آپ کے مطابق وہ زیادہ بہتر ہے، اچھا فزیشین ہے، زیادہ علم رکھتا ہے، عالم زیادہ ہے، یا عالم بھی زیادہ ہے اور عالم بھی زیادہ ہے، تو آپ اس سے اپنا علاج کرواتے ہیں۔ تو دین میں بھی اسی طرح، یہ دین کے ڈاکٹرز ہیں، دین کو زیادہ جانتے ہیں، آپ جس پہ مطمئن ہوں آپ اس سے اپنی رائے لیں، فتویٰ لیں اور اس پہ عمل کریں، اور ہم مطمئن ہوتے رہے ہیں۔ آج یہ خطبہ پڑھنے کے بعد مولا متقیان امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ نمبر 18 ہے آئی تھنک، ہاں جی، شروع میں نے ذکر کیا، تو یہ پڑھنے کے بعد ایک سوال اٹھا ہے کہ یہ جو اختلاف ہے مختلف فتاوی میں، یہ تو نہیں ہونا چاہیے مولا کے مطابق۔ اللہ نے تو ایک حکم دیا ہے، اس کا مطلب ہے مجتہدین کی جو تحقیق ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں بس ایک سطح تک رہ جاتی ہے، اور جب اختلاف ہو رہا ہے ایک ہی مسئلے میں 2 یا 10 یا 20 یا 40 یا 100 مجتہدین اور مفتیان میں ایک مسئلہ کوئی اور طریقے سے بتا رہا ہے، جواب دے رہا ہے، کوئی اور بتا رہا ہے، کوئی اور بتا رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اختلاف کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ میں مزید کچھ کہہ نہیں سکتا، اور ہمیں اب اس بارے میں چاہیے کہ ہم کم از کم ان مسائل پہ جن میں اختلاف ہے ان میں قرآن کریم سے خود کوشش کر کے کوئی رہنمائی لے لیں، یا پھر توسل کریں، آئمہ اطہار کا واسطہ وسیلہ دے کے اللہ تعالیٰ سے مانگیں، یا اللہ رہنمائی فرما اور اچھا عالم، اچھا ڈاکٹر دے، اچھی رہنمائی فرما کہ ہم صحیح طریقے سے دین پر عمل کر سکیں۔ اس سے زیادہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ جزاک اللہ خیر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں تاکہ نہج البلاغہ آپ کو نظر آ جائے کہ یہ نہج البلاغہ سے ہی پڑھا گیا ہے خطبہ۔ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم۔